سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کا بے انتہا شکر، اس نے اپنے فضل اور کرم سے اور بزرگان دین کی برکت سے بخشش کی صراط میں ہم جیسے گناہ گاروں کو، نافرمانوں کو اپنی ذات کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ کتنا بڑا یہ عمل ہے اور کتنے اس کے انعامات ہیں اور کیا کچھ ملتا ہے اس کے بعد۔ اس وقت زبان قاصر ہے اس کے انعامات کو بیان کرنے سے، لیکن انشاءاللہ آخرت میں جب اس کے انعامات تقسیم ہوں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے کتنے فضل و کرم فرماتے رہے بندے پر۔ یہ رات خود فضیلت کی رات سے بہت ہی عظیم رات ہے، شب جمعہ، پورے ہفتے کا یہ نچوڑ ہے اور اگلا آنے والا دن جو ہے بہت عظیم دن ہے۔ تو ایسی ایسی گھڑی انسان کی زندگی میں اللہ پاک دیتا رہتا ہے، اور مغرب کے بعد سے پورے جمعے کی رات مغرب تک 24 گھنٹے اللہ کی رحمت انسانوں سے متوجہ رہتی ہے کہ کوئی انسان مجھ سے توبہ کرے، معافی مانگے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو آج مغرب کے بعد سے یہ کام شروع ہو جاتا ہے، مختلف ملائک، مختلف چیزیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ہزاروں انسانوں کی بخشش اس رات ہو جاتی ہے۔ کوئی نہ کوئی مجلس و محفل بذات خود وہ انسان نہیں جانتا کہ اس کے بعد ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی محفل میں، ایسی جگہوں پر، ایسی دعاؤں میں انسان کو شامل کر دیتے ہیں تو انسان کو بخشا جاتا ہے۔ گناہ اور بخشش دو مختلف چیزیں ہیں۔ گناہ کی تعداد تو اتنی کہ انسان گن نہیں سکتا، اور اس کی بخشش کی تعداد اتنی کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب۔ تو آج رات باللہ نے دیا کچھ آپ حضرات کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے، اصلاحی نیت سے کہ اللہ پاک کے علم یا کوئی اتنی بڑی مجلس جمانا مقصد نہیں ہوتا۔ اصل مقصد تعداد پہ نہیں ہوتا، کسی پبلسٹی پہ نہیں ہوتا، بلکہ اصل چیز تو یہ ہوتی ہے کہ بے شک تھوڑا ہی ہو لیکن مفید ہو، اور یہ چھوٹی سی مجلس ہی ہماری مفید بن جائے اس اعتبار سے کہ الحمدللہ ہم اصلاح کر کے اور اپنی بخشش کرا کے چلے جائیں، تو اس سے بڑا اور کیا فائدہ ہوگا اس کا۔ اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ مجلس جو منعقد ہو رہی ہے آج 40 سال سے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ مختلف جگہوں پر الحمدللہ ایک اللہ کے درویش کے حکم سے جاری ہوئی، انہیں بزرگوں سے برکتوں سے، دعاؤں سے جاری ہے الحمدللہ۔ جب کوئی بزرگ توجہ فرما کر اس قسم کی مجلسوں کو قائم کر دیتے ہیں تو الحمدللہ وہ مجلس بالکل شریعت پہ قائم ہوتی ہے۔ ان کو دیکھنے میں یا ایسے معاملات میں انسان کبھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے، لیکن ہو سکتا نہیں کہ کوئی اس قدر بڑا بزرگ کسی مجلس کو قائم کرے اور اس میں بدعات ہوں، ظلمات ہوں یا غیر معنی چیز اس میں شامل ہو جائیں۔ یقین سے بعید ہے یہ چیز۔ معاملات چلتے ہیں، شیطان اور نفس موجود ہیں دنیا کے اندر، مخالفتیں موجود ہیں، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ اگر کوئی بھی مجلس جس کے پیچھے
کسی اللہ والے کا حکم ہو، اور وہ بھی خاص طور پر نقش بندی سلسلے کا الحمدللہ، اور وہ بھی پھر حضرت علی مرتضیٰ جیسا، تو انسان کمزور ہوتا ہے. اگر غلطی بھی ہوں گی تو انشاءاللہ روحانی اصلاح ہوتی چلی جائے گی. پیچھے جو ہاتھ ہوتا ہے انسان کا. تو کمال ہمارے حضرت ہم فرماتے تھے ہمیشہ کہ کمال یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی کام کر رہا ہے، کمال تو یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے کون اس کو توجہ فرما رہا ہے. تو بہرحال حسن رکھتے ہوئے الحمدللہ باتوں پہ جانے کی ضرورت نہیں. جو کلمات پڑھتے ہیں ان کی طرف توجہ کریں کہ پڑھ تو رہے ہیں جیسے بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. دعا یہ کریں اللہ قبول فرمائے بس. اور اللہ تعالیٰ بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے کہ اگر قبول نہ فرماتا تو دوبارہ بٹھاتا کیوں؟ زبان سے میں یہ چیز کرتا کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ ہماری نماز قبول نہ کرتا دوبارہ مسجد میں بھیجتا کیوں؟ بھیجنے کے لیے کم ہے اس کا آدمی، تو جس کو چاہے بھیج. تو یہ جو چیزیں ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو مستی کے ساتھ اور ذکر کی جو اللہ تعالیٰ نے تو تعریف ہی ایسی کی ہے، اس کا تو کوئی حد ہی نہیں چھوڑی. ذکر کی تو حد ہی نہیں چھوڑی، یعنی کوئی وقت بھی ایسا زندگی کا کوئی لمحہ بھی نہیں چھوڑا. ایون انسان ٹوائلٹ میں ہو تب بھی اللہ نے کہا میرا ذکر کرو. یعنی کسی وقت کسی مقام پہ کسی جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں کیا کہ بندہ میرے ذکر سے غافل ہو. ایک دم جو غفلت کا گزرتا ہے بزرگان نہیں کہتے ہیں وہ کفر کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے. اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر ہے. تو اس میں اللہ نے قید ہی نہیں رکھی کوئی کہ بھئی ذکر کے بارے میں کوئی قید رکھی ہو، کسی قسم کی قید نہیں رکھی. اور خود قرآن نہیں کہہ دیا الذین یذکرون قیاما وقعودا جنوبا، کوئی ہر لمحہ لیٹو اٹھو بیٹھو وضو نہیں. تھانوی رحمۃ اللہ آپ دیکھیں اتنا چلتی ہے جلوس کہتا ہے ہی نہیں کہ معاملات ایسا. ذکر کے معاملے کھل کے الحمدللہ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کو یاد کریں. صبح بھی کریں، شام بھی کریں، چلتے بھی کریں، اٹھتے بھی چلیں، زور سے کریں، آہستہ کریں، لیٹ کے کریں، وضو کریں، بے وضو کریں، بس اس کی یاد ہونی چاہیے، اس کی یاد ہونی چاہیے. تو ذکر کی مجلس ہے، اس کی برکت سے کچھ اصلاحی پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. معاشرے پہ نظر کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت ہی مشہور اور معروف جو ایک کلچرلی اور مذہبی حساب سے جو ہے فنکشن، اس کو شادی بیاہ کہتے ہیں. ظاہر ہر ایک کی ہوئی ہے، ہوگی اور ہوتی آ رہی ہے. شادی تو ایسی چیز ہے. شادی میں ایک چیز جو ہوتی ہے جب انسان کے شادی کا جہاں لفظ آیا تو وہاں ایک عام چیز چلتی ہے بہت، ایک دم جس چیز پہ حملہ ہوتا ہے شادی کے فوراً بعد تیاری. یہ ہوتا ہے شادی ہو رہی ہے، شادی کا نام تیاری شروع ہوتی ہے شادی کی. اس تیاری کا محور مرکز کیا آتا ہے؟ محور مرکز ان سینٹر پوائنٹ کیا ہوگا اس تیاری کا؟ ہال بک کرانا، یہ وہ سب کچھ سیکنڈ سٹیج پہ آتا ہے. سب سے پہلے جو ایک دم سینٹر پوائنٹ جو نقطہ چلتا ہے شادی تیاری میں تو دلہن کی طرف خیال جاتا ہے. سب سے پہلے دلہا نہیں بیچارہ، دلہے کے حساب میں دلہن کی طرف. اور کیا خیال جاتا ہے اس کا؟ دلہن کی طرف فوراً ایک چیز خیال جاتا ہے کہ بھئی اس کو بناؤ اٹھاؤ، خوب سنگار کرو اس کو. یہی ہوتا ہے نا ایک دم سب سے پہلے تیاری ہوتی ہے. بھائی سناروں کے حملے ہو جاتے ہیں جا کر فوراً، کپڑوں پہ حملے، زیورات، زیور 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 زیور، کیوں کہ اس کو خوبصورت بناؤ، حسین بناؤ، نکھارو، اور جتنا حسین بنا سکتے اس کو حسین بناؤ. خود بھی چاہتی ہے کہ خوب حسین بنو. زیور، اسی لیے زیور کا مطلب یہی ہے کہ کسی چیز کو ایکسٹرا خوبصورتی دینا، خوبصورت بنانا. تو اسی چیز نے میرے ذہن میں جو خیال پیدا کیا کہ اسلام کا حسن جو ہے ایمان کے ساتھ ہے. انسان کا کس کے ساتھ ہے؟ ایمان کے ساتھ. تو اللہ پاک بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایمان کو بھی ایسے سجایا جائے، خوبصورت بنا جائے، نکھارا جائے، جیسے کہ دلہن کو بنایا جاتا ہے. دلہن کو سجایا جاتا ہے نا، اسی طرح مومن کا یہ کام ہے کہ ایمان کو بھی اسی طرح سجائے، بنائے، سنگار لگائے. اور
دلہن کا تو زیور ہے، تو اس کے لیے یقیناً جب یہ ہے معاملہ ایسا کہ ایمان کی سجاوٹ حسن چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی کوئی زیور تو پیدا کیا ہوگا جس سے ایمان کو جو خوبصورت ترین بنا ہو، جیسے دلہن کو بنایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، ایمان کا جو زیور ہے وہ کیا ہے؟ حیا و شرم ہے۔ کیا چیز ہے؟ حیا و شرم۔ سوچنے والی بات ہے کہ جس طرح ایک دلہن کو سجانے کے لیے جھومر لاتے ہیں، کانوں میں بالیاں ڈالتے ہیں، ماتھے پہ ٹیکا لگاتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے ڈالتے ہیں، ناک کے اندر لونگ ڈالتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ زیورات اور چین پہنائی جاتی ہے، اور کئی سوراخ کر دیے جاتے ہیں منہ کے اندر خوبصورت کرنے کے لیے عورت کو، وہی خوب جناب بننے کے لیے تیار رہتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے جو زیور دیا ہے ایمان کے لیے وہ کیا ہے؟ حیا و شرم و حیا ہے۔ جس طریقے سے اس زیور کے ساتھ دلہن حسین ہو جاتی ہے، خوبصورت و جمیل ہو جاتی ہے، اسی طرح ایمان جو ہے انسان کے حیا کے ساتھ نکھر جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، جمال پہ آ جاتا ہے۔ حیا اتنی ضروری امپورٹنٹ چیز ہے انسان کے لیے کہ وہ حسین ترین کر دیتی ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ دلہن جو ہے اس کو خوبصورت کیوں بنایا جاتا ہے؟ دلہن کیوں کہتے ہیں کہ مجھے حسین بناؤ؟ اس کو دل کیوں کرتا ہے کہ میں خوبصورت بنوں؟ کیا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ ایک ہے کہ سب کی خواہش، بلکہ دلہن کی سب سے زیادہ خواہش کہ میں اتنی حسین بن کے جاؤں، اتنی حسین بنوں کہ میرا دولہا مجھے پسند کر لے۔ جب دلہن حسین بن کے جاتی ہے تو دولہا جو اس کو پسند کرتا ہے۔ تو ایمان کی سجانے کی اور سجاوٹ کی وجہ یہ ہے کہ ایمان اتنا حسین ہو جائے کہ اللہ پسند کر لے۔ کیونکہ جس طرح دلہن کا تعلق اپنے دولہا کے ساتھ ہے کہ وہ اس نے پسند کر لیا، دلہن کامیاب ہو گئی، اس نے کہا تو مجھے پسند آ گئی ہے، محبت شروع ہو گئی اس کی۔ اور ایسی بھی ہوتا ہے کہ پہلے دن ہی طلاق ہو جاتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں، دیکھیں ایسے واقع نہیں پسند آئی دلہن، ہوتا ہے، واقعات ہیں۔ ڈرتی ہے بیچاری لڑکی کے پتے میں خاوند مجھے پسند کرے گا کرے گا کرے گا، خوب پن ٹھن کے وہ پیش ہوتی ہے اور کہتا ہے میں نے تجھے پسند کیا، اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ ایمان والا اپنے ایمان کو خوب سجاتا ہے، بناتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ اللہ کے دربار میں جو حاضر ہوتا ہے تو اللہ اس کو نظر کرتا ہے کہ جا میں نے تیرے ایمان کو پسند کر لیا۔ دولہا پسند کر لیتا ہے، دلہن کی زندگی میں نکھار آ جاتا ہے، بہاریں آ جاتی ہیں۔ جو چاہتی ہے دلہن، دولہا اس کو دیتا ہے، کیونکہ اس پسند کر لیا، محبت ہو گئی، اس کی محنت کامیاب ہوئی، وہ کامیاب ہو گئی۔ وہ جب اللہ پسند کرتا ہے، ارجی ربی کے راضی تم مردیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا بندہ، تم مجھ سے راضی ہو گیا۔ تو نے اپنے ایمان کو اتنا حسین جمیل بنا لیا کہ اب مانگ مجھ سے کہ تو کیا مانگتا ہے۔ جب ایک دولہا دے سکتا ہے دلہن کو پسند کر کے، تو اللہ انسان کو کیا دے گا جس کا ایمان حسین اور جمیل ہو۔ سمجھائی بات؟ ہم مجھے آپ بتائیں، میں اپنے سے گفتگو کر رہا ہوں، تو نے بندے ساری زندگی کیا کام کیا، داڑھی تیری سفید ہو گئی، سجدے کر کر کے گھٹ پڑ گئے، عمرے کر کر کے تم نے پاسپورٹ سیاہ کر لیے، تو نے کسی اپنے ایمان کو کوئی حسین بنایا؟ سوچنے والی بات ہے کہ اپنے ایمان کو، کیونکہ اللہ نے اس میں ارشاد ہے کہ ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ حیا سے ہے۔ اگر حیا اچھی ہے تو ایمان اچھا ہے۔ دیکھیں، جتنی آپ زیور پہنائیں گے دلہن کو اتنی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی، جتنا حیا کو آپ خوبصورت حسین طریقے سجائیں گے حیا کے ساتھ، ایمان حسین ہوتا چلا جائے گا۔ حیا زیادہ ہے تو ایمان بھی زیادہ ہے، حیا کم ہے تو ایمان بھی کم ہے، حیا نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا ہوگی، جہاں حیا ہوگی وہاں ایمان ہوگا، اور جہاں حیا نہیں ہوگی وہاں ایمان۔ تو موقع تو آئے گا ہمارے پاس
کہ جس چیز سے کام بننا ہے وہ کیا چیز ہے؟ ایمان. ساری آخرت کی منازل جتنی کس سے بنیں گی؟ تھوڑے سے کام بھی نہیں چلے گا, کم سے بھی کام نہیں چلے گا. وہاں تو یہ ہے کہ کامل ایمان, کامل حیا اور کامل ایمان ہو جاتا ہے انسان. میرے بھائی, آج کی گفتگو کا مقصد میرا یہ ہے کہ کتنی زندگی ہم نے ضائع کر دی, لیکن جوان حضرات ابھی بیٹھے ہیں, سنبھلیں. ہمیں کیا چاہیے؟ حیا کی طرف نظر رکھیں کہ حیا جو ہماری مضبوط ہو جائے. دیکھیں, زبان میں حیا ہے تو ایمان ہے, نگاہ میں حیا ہے تو ایمان ہے, کانوں میں حیا ہے تو ایمان ہے, ہاتھوں میں حیا ہے تو ایمان ہے, قدموں میں حیا ہے تو ایمان ہے. تمام اجزاء مومن کے جو ہیں, پورا مکمل مجسمہ مومن جو ہے وہ کیا ہے؟ حیا سے ڈوبا ہوا ہوتا ہے. ایک جو مومن جس کو کہا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مکمل حیا کے اندر ڈوبا ہونا چاہیے اس کو. یہ شان ہے مومن کی. سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ نام مومن ہو اور اس میں حیا نہ ہو, کیونکہ اگر حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں. آپ دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے. اگر یہ زبان ہماری نگاہ اگر آوارہ ہو گئی, بدکاری کرتی ہے, پتہ ہے کہ اس میں حیا نہیں ہے. حیا ہوتی تو کبھی ہماری نظر کسی غیر کی طرف نہ جاتی, کسی غیر کی طرف کبھی نہ اٹھتی. زبان میں حیا ختم, گندی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. کانوں میں حیا ختم, باتیں گندی شروع ہوتی ہیں. ہر وہ چیز جو اللہ کے احکامات ہیں ان سے یہ منفی ہو جاتی ہیں چیزیں, کیونکہ حیا ختم ہو جاتی ہے. ہے ہی نہیں ہے, وہ قبول ہی نہیں کرتے اس چیز کو. حیا اتنی بڑی چیز ہے, اور حیا اور ایمان دو ایسی چیزیں کہ بالکل لازم ملزوم چیز ہیں. اگر حیا ہے تو ایمان ہے, ایمان ہے تو حیا ہے. اگر حیا چلے گئی تو ایمان بھی چلا گیا. یاد رکھیں, یہ حدیث ہے, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اتنا چولی دامن کا ساتھ ہے حیا ایمان کا کہ ہم کیا اپنے آپ کو ایماندار کہتے پھریں, اور حیا و نظر ہی کچھ نہ ہے. نگاہ غلط کام کرتی ہے, کان غلط کام کرتے ہیں, ہاتھ غلط کام کرتے ہیں, زبان غلط کام کرتی ہے, مجمع ہے, تو ہم کہاں سے ایماندار؟ یہ ایک ایسا ہمارے پاس سٹینڈرڈ ہے, ایسا پیمانہ اللہ پاک نے دیا ہے کہ اگر ہم آخرت کی فکر, ہر انسان آخرت کی فکر جو رکھنے والا ہو, وہ اس پیمانے سے دیکھ سکتا ہے کہ میں اس وقت ایمان کے کس درجے پر موجود ہوں, میں کس طرح. ہمیں عبادات کے ساتھ ہم اپنے آپ کو توڑتے ہیں, ایسے ہی کرتے ہیں نا, اتنے حج کر رہے, اتنے عمرے کر رہے, اتنی نمازیں پڑھتے ہیں, اتنا فلاں کرتے ہیں, الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے, غلط چیز نہیں ہے. لیکن کیا ان تمام چیزوں کے ساتھ ورک ہو رہا ہے کہ حیا موجود ہے؟ یا اتنے حج کرنے کے بعد بھی چہروں پر ابھی ہمارے غیر محرم کی نظریں پڑتی ہیں, اور غیر محرم کی جب چہروں پر نظر پڑتی ہیں تو ان گندی نظروں کے ساتھ چہرے میلے ہو جاتے ہیں, تو ان میں حیا رہے گی کہیں؟ حیا باقی رہے گی ان چہروں پر؟ کیونکہ وہ جو چہرے ہیں, جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مرد اور عورت کے چہرے کو حکم فرمایا چہرہ رکھنے کا, اس کے مطابق, احکامات کے مطابق نہیں, کیونکہ حیا نہیں ہے, تو پھر اس میں حیا کہاں سے نظر آئے گی؟ اللہ سے شکوہ کیسا؟ ہمارا وجود ہی جب حیا سے غائب ہے تو اللہ کے احکامات اس پہ اتر کیسے سکتے ہیں؟ تو پتہ ہی چلا کہ حیا جو ہے ہمارے دین کے اندر ایک ایسی سینٹر پوائنٹ ہے, اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کو ہم کبھی توجہ ہی نہیں دیتے. کہ سب کچھ جتنا بھی معاملہ ہوتا ہے, جتنا بھی معاملات ہماری زندگی کے ہیں, یہ جا کے کس پہ ختم ہوتے ہیں؟ حیا پر ختم ہوتے ہیں. آنکھ غلط کام کری, فوراً سمجھ جائیں کہ حیا ختم ہو رہی ہے. منہ نے غلط کام کر دیا, سمجھ جاؤ غلط کام ہو گیا. کوئی بھی جسم کا اجزا اگر انسان کا, مومن کا غلط کام کرتا ہے تو اسی وقت سمجھ جاؤ کہ ہماری حیا ختم ہو رہی ہے, اور اسی وقت انسان کو الرٹ ہونا چاہیے. حیا ختم ہو رہی ہے, اسی درجے کا ایمان بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اور اگر بغیر حیا کے موت واقعہ ہو جاتی ہے تو حدیث گواہ چیز کی تو کیا ہے, وہ بے ایمان ہو کے اس دنیا سے جا رہا ہے. کتنی توجہ کی بات ہے اس میں, آپ سوچیں کتنا امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم ان باقی چیزوں کی طرف بہت غور کرتے ہیں, لیکن ان چیزوں کی طرف ہم نہیں دیکھتے. اللہ سبحانہ جس ترتیب کے ساتھ اپنی عبادات کا ہمیں حکم فرمایا ہے, اگر ایک ہم حیا لے آئیں, سبحان اللہ, یہ جتنی عبادات ہم کرتے ہیں نور اور نور ہو جائے. یہ تو نور اور ایسی عبادت اتنی بڑی چیزیں ہیں. ایک نماز کی اتنی قیمت ہے کہ جس انسان سنبھال ہی نہیں سکتا اس کے, تو اتنے انعامات, اتنی چیزیں, جس کا
ایک لفظ بند کر دیا. کیا سجدہ، ہر سجدہ جو ہے معراج کا مزہ دیتے ہیں مومن کو. اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی؟ کتنا ہائی مقام ہے معراج کا. لیکن وجہ کیا ہے؟ حیا کے بغیر سجدے ہوتے ہیں، حیا کے بغیر حج ہوتے ہیں، حیا کے بغیر عمرے ہوتے ہیں، حیا کے بغیر تلاوتیں قرآن ہوتی ہیں. حیا غیب اندر ہوتی کچھ نہیں. اور جب حیا آ جائے سبحان اللہ، تو ایمان کس درجے پہ پہنچتا ہے اس کا آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا. کیا احتیاط اس میں آ جاتی ہے، کیا معاملات اس کے ہو جاتے ہیں. عالمگیر ایک بادشاہ گزرے، بہت نیک آدمی تھے رحمت اللہ علیہ، مغل بادشاہ. ان کی اہلیت تھی تو غالب ظاہر ہے ماشاءاللہ وہ بڑی نیک تھی، بادشاہ ہوں گی. کینسر ہو گیا اس زمانے میں، کینسر کو پتہ نہیں کیا کہتے تھے، بریسٹ کینسر ہو گیا ان کو. اب بادشاہ سلامت تھے، انہوں نے بڑا فکر اپنی بیگم کا کہ کس طرح علاج کرایا جائے، بہت فکر. انہوں نے دکن حیدرآباد دکن سے پتہ چلا کہ ایک خاتون ہے جو بہت اچھا علاج کرتی ہیں اس کا، بلا بھیجا. وہ بہت بری حالت میں تھی، بریسٹ کینسر تھا. خاتون آ گئی، خاوند گئے، عالم اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی وہ ڈاکٹر یا تجربہ جو بھی تھی وہ آ گئی ہے، تو اب تم سے علاج کرا دو. تو خاتون کہنے لگی ان کی بیوی، بادشاہ سلامت، کیا آپ نے اس عورت سے پوچھا ہے کہ اس کے حالات کیا ہیں؟ مانی گئی. اس نے کہا میں پوچھ کے آئی ہوں. کہا جی میں نے کی ہے، بہت اچھی ڈاکٹر ہے، بہت اچھا علاج کرتی ہے، وہ ماسٹر ہے اس میں. تو اس نے پوچھو کہ کیا خاتون کے ساتھ اس کے کیا شغل ہوتے ہیں. تو وہ رونے لگی اور کہنے یا اللہ، کیا میں یہ سوچ سکتی ہوں کہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں اور کوئی ہاتھ ایسا جو گناہ کرتا ہو میرے جسم سے ٹچ ہو جائے، میں کس حیا کے ساتھ تیرے سامنے منہ دکھاؤں؟ کہ کس حیا کی، کون سی حیا لے کے میں تیرے سامنے دربار میں کھڑی ہوں گی کہ ایک ایسا ہاتھ جو گناہ کرتا ہو میرے جسم کو ٹچ کر جائے. مجھے علاج نہیں کرانا، مجھے اٹھانا ہے تو ویسے ہی اٹھا لیتا. یہ حیا کا درجہ آپ دیکھیں، جب حیا کا درجہ آتا ہے تو ایمان اتنا کامل ہو جاتا ہے انسان کا. یہ عام آدمی کی بات کروں، بس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی مثال میں دیتا ہوں. خیر وہ تو مقام ان کا تو کیا تھا آپ معلوم ہے ان کا، لیکن مثال ہے. صحابہ اور صحابیہ کی مثال ہماری زندگی کی مثال بن سکتی ہے. خاتون کی مثال ہے. کہتے ہیں کہ گھر میں نوک ہوا، فقیر آیا. باندھ کا دیکھ کون ہے؟ اس نے کہا جی فقیر ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ کھانا ہے تو دے دے. کھانا دے دی. تھوڑی دیر بعد پھر نوک ہوا تو کچھ کون ہے؟ یہ فقیر ہے. آپ نے دیکھا فقیر ہے، اچھا کیسا ہے؟ کہتے جی ضعیف ہے. اچھا اندر لے آؤ، بٹھاؤ، کھانا گرم کرو، یہ دو وہ دو، بڑے اہتمام کے ساتھ کھانا دیا. باندھی کہنے لگی مجھے سمجھ نہیں آئی، پہلا فقیر آیا آپ نے اس کو اس طرح نکال دیا، اور دوسرا فقیر آیا اس کا اتنا اہتمام کیا، اتنا اکرام آپ نے کیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں جان سکتی ہوں؟ کہنے ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے سنا کہ جو شخص کسی ضعیف کو دیکھے، بزرگ کو دیکھے، کمزور کو دیکھے اور اس کا اکرام نہ کرے، اس کی عزت نہ کرے، اس کے احترام نہ کرے، وہ مجھ سے نہیں. کہتے عائشہ کو حیا آ گئی کہ میں کیوں نہ اکرام کروں اس شخص کا جو ضعیف ہے. اس حیا کے برتے پر میں نے اس کا احترام کیا اور کوئی وجہ نہیں تھی خاص. تو میرے پاس آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ، ہم خود ظلم کیوں ہے اس وقت زمانے میں؟ حیا نہیں ہے. ناانصافی کیوں ہے؟ حیا نہیں ہے. ہم ظلم کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں کیوں ظلم ہے؟ الزامات چلتے ہیں، جھوٹ چلتا ہے، تنگ کرتے ہیں، جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے یہ ہمارے سے دب جائے گا، اس کو اور دباتے ہیں، اور اگر قابو آ جائے تو اس کو ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. کہیں موقع ملتا ہے تو اس کو اچھی طرح مار دیتے ہیں. یعنی ابھی کل ہی پرسوں کی بات ہے، پتہ مجھے چلا کہ پاکستان کے اندر بلائنڈز، اندھوں کو اتنا مارا ہے، انہوں نے ایک جلوس نکالنا تھا، اتنا مارا ہے ان کو کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بلائنڈز کو
اگر کوئی سوچ سکتا ہے کہ کسی ایسے انسان کو بچائے جس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں نہ دی، روشنی دی، اس کو مار رہے ہیں، ٹکریں مار مار کے پولیس نے، ڈنڈے مار مار کے سڑکوں پہ لٹا دی ان لوگوں کہ وہ سوچ سکتا ہے کہ مومن کی شان ہو سکتی ہے؟ کیا سوچ سکتا ہے کہ کوئی مسلمان ایک مسلمان کو قتل کر سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ کسی کا مال کھا سکتا ہے، کسی کے مکان پہ قبضہ کر سکتا ہے؟ آپ سوچیں، کسی کو کوئی گالی نکال سکتا ہے؟ اور کسی ضعیف انسان کو میں آنکھوں سے دھکے دیتے دیکھے لوگوں کو، ضعیف انسان کو نکل دفعہ کیا کر رہے تھے، ہم نے ہمارے کپڑے خراب کر رہے، اور اگر نوکرانی گھروں میں کام کرتی ان کے ساتھ ظلم، اور جو غریب ہے انسان اس نے ایک پیشہ اختیار کیا ہے کہ آپ کے پاس تک اس نے کام کیا ہے، آپ ٹھیک ہے کام دے رہے ہیں، جا کے دیکھیں اور مالک میں جا کے دیکھیں، یعنی غلاموں سے بدتر انسان کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے سلوک۔ جو ملازمین رکھے جاتے ہیں اپنے گھروں میں، ہمارے اس طرف ان کنٹریز کے اندر، ان کے ساتھ جو ٹریڈ کیا جاتا ہے اس کو تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جانوں سے زیادہ ٹریڈ کیا جاتا ہے۔ کون؟ مومن اور مسلمان۔ وجہ کیا ہے کہ حیا نہیں ہے، حیا نہیں، ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں تو جہنم کا ٹھکانہ ہے، قرآن کہتا ہے۔ ایمان کے بغیر کہاں جائے گا انسان؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے پاس ایمان نہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ سب عبادات یہیں رکھی جاتی، کیا وہ آدمی جو ایک ضعیف انسان کو دھکے دے رہا ہے، ایک ضعیف، لیکن مانگ بھی رہی ہے، مانگنے اور دینے کے بھی آداب ہیں انسان کے۔ یہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، آپ یعنی ایک سٹوری سنا رہا ہوں اپنے معاشرے کی، کیونکہ ہم تزکیے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمیں اور مجھے اور آپ کو جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو اپنے آپ کہتے ہیں ہم تو صفائی کے لیے ہیں، ذکر کرنے کے لیے ہیں، ہم تو اونچا بھی ذکر کرتے ہیں، ہم تو نیچا بھی ذکر کرتے ہیں، ہم تو صبح بھی ذکر کرتے ہیں، ہم تو شام کو بھی ذکر کرتے ہیں، وجہ ہم لوگ ذکر کرتے ہیں، لیکن حیا ہمارے میں کتنی آ گئی اس طریقے سے۔ یہ سارا جو معاملہ ہے، یہ سارا معاملہ جو ہے احادیث جس طرف اشارہ کر رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان سے حیا نکل جاتی ہے تو وہ انسان نہیں رہتا بلکہ جانور بن جاتا ہے، وہ جانور بن جاتا ہے۔ یہ جتنے ظلم بھی دیکھ رہے ہیں آج آپ اسلامی ممالک میں، یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں کہا جاتا ہے یہ دہشت گرد ہے، یہ فلاں کرنے والا ہے، یہ کرنے والا، اور کر رہے ہوں گے لوگ، تو وجہ اس کی یہ کہ ان لوگوں سے حیا نکل گئی۔ یہ ایمان کے درجے پر نہیں ہے لوگ، تو قرآن کہتا ہے جو ایسے کام کرتے ہیں وہ ایمان کے درجے پر ہیں ہی نہیں، ایمان میں مفقود ہو چکا ہوتا ہے۔ جو کسی بندوق لے کے مار دیں، کسی جہازوں کو اڑا دیں، بلڈنگوں کو اڑا دیں، حکم تو یہ ہے کہ ایک غیر مذہب کا انسان کو بھی آپ نے بغیر کسی وجہ کے قتل کیا تو ایسے اتنا بڑا جرم ہے اس کا کہ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے اسلام کے اندر اس کی سزا کا۔ غیر مسلم بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کی الگ بات ہے، مسلمان کو قتل کرتا ہے۔ تو کہنے کے سینٹرل پوائنٹ یہ ہے جو میں عرض آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر جب یہ ظلم ہوتے دیکھو تو پھر کیا کرنا چاہیے ہم کیا سوچیں، کیا اس وقت کریں۔ ہمارا ایک معاملہ ہے دوست کہ ہم ایک روٹین پہ چلتے ہیں، مجمع بھی ہوتے ہیں، درس بھی ہوتے ہیں، احادیث بھی چلتی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ ہم زمانے کے ساتھ ساتھ نہیں چلتے، ہم وہ ان مرضوں کے اوپر نفس کو نہیں پکڑتے جو اکثر اس زمانے کے اندر ہو رہا ہے، اس کو پکڑا جائے، اس کو گرفت کیا جائے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ صوفی حضرات جو ہیں اس طرف بہت توجہ، یہ ساری باطن کی چیزیں، حیا کہاں سے آتی ہے؟ یہ سب باطن کی چیز ہے کہ ایک ڈسٹربنس ہو گیا وٹامن جسم کا تو پورا جسم، وٹامن ڈی نہ ہوتا طبیعت خراب ہو رہی ہے، الٹی ہے، پہلے میں آپ کو عرض کیا تھا۔ تو یہ تو ایک اتنی بڑی چیز ہمارے اندر سے نکل گئی ہے، فن الحمل ایمان فرمایا اللہ کے نبی نے کہ حیا کے ساتھ ایمان ہے، نہیں تو ایمان ہی نہیں انسان کے اندر، کہاں کہ انسان مومن رہ جاتا ہے۔ ایسا صدیقہ نے دیکھ بتایا، اصول دیا کہ یہ جو سب میں کر رہی ہوں حیا کی وجہ سے کر رہی ہوں، تو ہم کیا کرتے ہیں اس سے بڑھ کے مومن کے ساتھ، تو اتنا مومن کو تو ایسا ہونا چاہیے جو مجسم حیا ہوتا ہے، اس سے کوئی انسان سوچ بھی نہ سکے کہ تکلیف ہوگی، یا کوئی ظلم کر سکے گا، نا انصافی کر سکے گا، یا کسی پہ الزام کر سکے گا، یا کسی کو پکڑ سکے گا۔ ایسا ایک دوسرے کے حقوق دے آدمی، بہن بھائی کے، پھوپھی بھائی، جتنے بھی حقوق ایک دوسرے کے ہیں، اور پتہ ہو پورے حقوق ڈسکرائب کیے گئے ہیں، میاں کے بیوی کو میاں کو سب کو پتا ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، فلاں کا حق کیا ہے، پھوپھی کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، سب کے حقوق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل بتائیں، اور انہی حقوق پہ چلنے کا نام اسلام ہے۔ ان میں ڈس بیلنس آپ ہو گئے، اسلام کہاں رہا آپ کو؟
ہاں اس لیے ہم یہ میری ماں ہے تو اس کو زیادہ سوچوں، یہ میرے فلاں تو اس کو زیادہ سوچوں، یہ میری بیوی تو بالکل نہیں. جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کرنے کا وہ کرتے رہو، جہاں رکنے کا رک جاؤ. کہ یہاں مجھے شرعی اجازت نہیں دیتی ہے ماں جان، یہ بیوی صاحبہ یہاں اجازت نہیں مل رہی ہے، چچی جان یہاں اجازت نہیں مل رہی، یہاں حد ہے میرے جانے کی، اس سے زیادہ جاؤں گا، اس سے زیادہ آگے بڑھتا ہوں تو نفس آتا ہے اور پھر معلوم ہوتا ہے کہ میرے میں ایمان نہیں ہے. جو حیا ہوتی تو میں یہ کام نہ کرتا، شریعت سے آگے نہ جاتا. نشانی ہے کہ ایمان نہیں ہے ہمارے. آج رات جا کر ہر انسان تجزیہ کرے کہ مجھ میں کتنی حیا ہے، اور جتنی حیا ہوگی سمجھیں اتنی ایمان ہے، اور اس ایمان کے ساتھ میں چلا گیا تو مجھے ملنا ہوا کچھ نہیں، نمازیں سمازیں ٹھپ پڑ جائیں گی سارے. پیرنٹس ججمنٹ کریں اپنا، انسان سوچے. بات سمجھ آ گئی؟ اب ہم یہاں کیا کرتے؟ چلو بھی سمجھ آ گئی، چلو یہ دعا ختم، کھاؤ پی چلو. ہمارے یہاں یہ کام نہیں چلتا، ہمارے یہ کام نہیں چلتا. یہاں تک جب بات سمجھ آ گئی تو آگے مجھ سے سوال کریں تو پھر حیا آئے کیسے؟ یہاں تو پھر کبھی آپ نے تقریروں سے تبدیل ہوتے دیکھے اپنے آپ کو؟ تقاریر وائز بہت اچھی چیز ہیں، وہ آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں. وہ بتائیے جس طرح کو باہر گرمی ہے اور بہت سخت سردی ہے، برف پڑ رہی ہے اور جناب اعلیٰ اتنی ہوا چل رہی ہے اور 16 ڈگری پہ ہیومیڈیٹی ہے فلاں، یہ میں آپ کو سب کچھ بتا رہا ہوں، لیکن آپ کی سردی تو کم نہیں کر رہا، ہوا سے نہیں بچا رہا. اب کیا ہوگا جی؟ سب کچھ انفارمیشن تو ہمارے پاس آ گئی، اب ہم باہر جا رہے ہیں، اس چیز سے ہمیں بچنے کے لیے کچھ چیزیں بھی تو چاہیے نہیں چاہیے. ٹھیک اسی طرح کہ مواعظ بہت اچھا کام کرتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، یہ سب ہم انفارمیشن جو حدیث کھول کے جو پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کے بعد یہ نہیں کہ اس انفارمیشن دینے کے بعد آدمی صحیح ہو گیا، نہیں، اس کے بعد اگلا سٹیپ چلنا چاہیے کہ اب اس کا علاج کیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تقریریں سننے کے بعد منہ پہ ہاتھ پھیر کے گھر جا کے سو جانے سے انسان صحیح نہیں ہوتا. انفارمیشن آپ لے آئے کہ بھئی جھوٹ مت بولو، انفارمیشن مل گئی، جھوٹ مت بولو. یہ سب انفارمیشن تقریر میں دی جا رہی ہے. اوڑتا تو کوئی بھی نہیں، جھوٹ تو کسی نہیں چھوٹتا. وجہ کہ سن لیا ہے لیکن اس کا علاج آگے نہیں بتایا گیا. بات سمجھ آ گئی بات؟ تو میں کہنے کے بعد آگے علاج بھی بتاتا ہوں. پھر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کی بات مجھے بات یاد آتی ہے. کہتے ہیں کہ بھائی یہ موبائل لوگ جو ہیں، یہ لاہوری سنے آپ نے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو کہتے تھے کہ بھائی یہ جو ہے تقریریں کرنے حضرات جو ہیں یہ مٹھائی بنانے والے ہیں، اور ذاکرین جو ہیں اللہ والے جو لوگ ہیں یہ مٹھائی کھلانے والے ہیں. تو یہاں کھلائی جاتی ہے مٹھائی، بنائی نہیں جاتی. انفارمیشن وہاں سے لیں، علاج ہمارے سے کریں کہ وہ اچھی انفارمیشن دیں گے. ان کے پاس حدیثیں ہیں، قرآن ہے، ضرور جائیں، اٹینڈ کریں، مجالس اٹینڈ کریں، ان کے واز سنیں، ان کی باتیں سنیں، حدیثیں سنیں اور سب سنیں. لیکن علاج کے لیے آپ کو ذکر کی مجلس میں آنا ہی پڑے گا. سن کے وہاں آئیں گے جھوٹ بری بات ہے، وہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے بتائیں گے. سبھی تو ہوتی ہیں وہ جس کو کہتے ہیں یہ تفسیر قرآن ہو رہی ہے اور کیا شرح حدیث ہو رہی ہے اور سب کچھ ہو رہی ہے، کیا ہم انفارمیشن مل رہی ہیں، بہت اچھی چیزیں ہیں. لیکن وہاں علاج تو اس کے بعد تو پھر دعا ہی چلتی ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے نا، چلو یہ دعا زیادہ، پھر لنگر چل پڑتا ہے. یہ ہوتا ہے نا، بہت لمبی تقریر 3-4 گھنٹے کی تقریروں کے بعد پھر لنگر، اس کے بعد اپنے سو جاؤ. لیکن ہزاروں میں سے ایک انسان تبدیل نہیں ہوتا. شرطیہ میں آپ کو کہتا ہوں 3000 جمع کر لیں، آپ تقریر کر لیں، میں نے دیکھا اس کے بعد کوئی نیت کر رہا ہو اور رو رہا ہو کہ توبہ، آج سے میں توبہ کرتا ہوں. لیکن ذاکرین کے پاس جائیں گے، اٹھ نہیں سکتا جب تک توبہ نہیں کر لے گا. کیونکہ وہ علاج، یہ ہسپتال ہے، اس لیے ہمیں سننے کے بعد علاج بھی کرانا چاہیے. عرض میں نے آپ سے کیا کیا تھا کہ حیا ہماری زندگی میں کتنی ضروری ہے، کہ حیا کے بغیر ایمان نہیں ہے. اب یہ حیا آئے کہاں سے؟ سوال ہے نا. یہ سب کچھ چاہیے. ٹھیک ہے، تو میرے بھائی یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جس سے ہمیں جنت ملے گی، اللہ راضی ہوگا، ہماری آخرت بنے گی. ٹھیک ہے نا. آپ اپنے گھر کے لیے ایک لائٹ لینے جائیں تو مفت ملتی ہے؟ نہیں ملتی. ایک لائٹ ہے، سب سے روشنی دینی ہے. گھر کے لیے آپ فریج لینے جائیں، مفت ملتا ہے. جنت کے لیے آپ حیا لینے جا رہے ہیں، حیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ مفت مل جائے گی آپ کو. ہاں، اگر کہا جائے 1 لاکھ پاؤنڈ لگتا ہے اس پہ، سودا سستا ہے یا مہنگا ہے؟
بہت سستا ہے، کیونکہ نہیں لوگے تو کیا ٹھکانا ہے؟ دوزخ۔ جو کچھ بھی کر لو جی، جو کچھ بھی لے لیں آپ، ہمیں حیا دیتے ہیں تو کسی اسٹور سے ملتی ہے بھائی، آج چل رہا خریدتے ہیں، سینز میں سے مل جائے، شاید وہاں دیکھتے ہیں کوئی پیکج سستا مل جائے، یا کہیں یہ ہیرلڈ میں چلتے ہیں، وہ سب سے بڑا اسٹور ہے، شاید وہی بیچتے ہو حیا کو، مل جائے گی، پھر کہاں سے لیں گے؟ جانے گئے تو مجھے تو نیند نہیں آئے گی جب تک حیا نہیں آئے گی، بھائی مارے گا، ایمان ہی نہیں ہے تو کہاں سے لیں؟ کس دکان پہ جائیں؟ میرے بھائی ملے گی بھی دکان سے اور ملے گی مفت، ملے گی بھی دکان سے اور ملے گی مفت، کیونکہ وہ سٹور جو ہے وہ خیراتی سٹور ہے، وہ اللہ کی طرف سے چلتا ہے، ملتی دکان سے ہے۔ کس کی دکان سے ملے گی؟ اللہ والوں کی دکان سے ملے گی۔ اور کیوں جاتے ہیں ہم اللہ والوں کے پاس؟ کیوں جاتے ہیں؟ یہی چیزیں وہاں سے ملتی ہیں اور مفت ملتی ہیں۔ لاکھ کروڑ پاؤنڈ بھی آپ دیں گے آخرت کے اندر تو آپ کو حیا نہیں ملے گی۔ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سٹور کھولے ہوئے ہیں اور مفت دے رہے ہیں، وہ پوری زندگی بن جائے گی انسان کی۔ اگر حیا آ جائے، جھوٹ سے زبان بند ہو جائے گی، نگاہوں میں حیا آ جائے گی، زبان گنگ ہو جائے گی، ہاتھ گناہوں سے بچ جائیں گے، کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے، کسی پہ کوئی بدگمانی نہیں کریں گے، اور توکل آ جائے گا، رحمتیں آ جائیں گی، فضل آ جائے گا، سکون آ جائے گا، یعنی دنیا اس کو جنت بنتی نظر آئے گی۔ اتنی بڑی چیز ہے حیا، کامل ایمان۔ اللہ کی نعمت ہے کہ یہ کامل ایمان ہوتا ہے، حیا جو ہے یہ کامل ایمان اس کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس حیا ہوتی ہے۔ کتنے بڑے مومن بن جائیں گے، لیکن مل کیا رہی ہے؟ مفت۔ کہاں سے ملتی ہے؟ کسی اللہ والے کے سٹور سے ملتی ہے۔ جائیں کسی اللہ والے کے پاس جائیں اور کہیں جی ہم کو حیا چاہیے، اور ملتی بھی کیسے ہے؟ سنیں، ملنے بھی کیا انداز ہے، اللہ نے کیسے انتظام کیے ہیں، اندازہ لگائیں کیسی ملتی ہے۔ آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی، آپ نے کوئی چمچہ گیری نہیں کرنی، آپ نے کوئی پیسہ نہیں دینا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ آپ اللہ والے پاس جائیں، بس اس کے سامنے بیٹھ کے اس کو دیکھتے رہیں۔ انتظام کیا کرنا ہے؟ آپ اللہ والے کے پاس گئے، کوئی سلام دعا نہیں، کوئی چمچے کے پاس جا کے آپ بیٹھے، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تیرے بندے کے پاس آ گئے، حیا چاہیے، بس بیٹھے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا تکونوا ماس صادقین۔ اللہ نے صرف یہ کہ تو کسی میرے نیک بندے کے پاس جا کے بیٹھ جا، باقی کام ختم۔ کونوا ماس صادقین۔ ان کی مجالس اتنی بابرکت ہوتی ہیں کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے سے انسان کو وہی چیز مل جاتی ہے جو اس کو چاہیے۔ جس نیت سے گیا ہے کہ میں نے اس چیز کو ختم کرنا ہے، بھائی تو بڑی بڑی چیز ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دوسرے کو جانتے نہ ہو، یہ لائن ہے مسجد کی، ٹھیک ہے، صف ہے، اور ایک انسان یہاں نماز پڑھ رہا ہے اور ایک انسان اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں۔ یہ جو کھڑا آدمی، یہ بیچارہ کوئی نیک آدمی ہے، اللہ والا کہتے ہیں اس کو، اللہ والا ہے، کھڑا ہے، اس کے ساتھ ایک بیچارہ غیر شریف بالکل یہاں آ کے کھڑا ہو گیا، تو اب کیا کام ہو؟ اتفاق سے اس آدمی کو ہمیشہ اسی کے ساتھ جگہ ملتی ہے۔ انشاءاللہ ایک مہینہ اس طرح نماز پڑھے گا تو وہ نہیں رہے گا، وہ عجیب بن جائے گا۔ چلتے پھرتے نظارے دیکھا کرو۔ اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے کوئی بات نہیں کی، صرف اس کی صحبت میں کھڑا ہوا ہے اور نماز پڑھتا رہا ہوا ہے، اس پہ رنگ چڑھنا شروع ہو گیا۔ ایک مہینے کے بعد لوگ اس کو پہچانیں گے نہیں، وہ کہیں گے اس شیخ کا رنگ اس میں کیسے آ گیا؟ یہ سچ ہے غلط ہے؟ بالکل سچ ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، سے کچھ نہیں کہا۔ ملفوظات میں ہے، شاید تھانوی رحمۃ اللہ کی کسی نے پڑھا، مجھے کافی دن ہو گئے، آج کل تو کتابیں پڑھ بھی نہیں رہا، تو لکھتے ہیں کہ ایک شیخ کی مجلس لگتی تھی اسی طرح بڑی اچھی ہندوستان میں، تو ذکر اذکار ہوتا تھا، اس طرح مجلس بیٹھتی تھی، ملفوظات چلتے تھے، باہر ہوتا تھا نا وہاں صاحب، ہم بھی اس طرح بیٹھتے تھے حضرت کے ساتھ، کھلے میدان ہوتا ہے، ادھر بکری پھر رہی ہیں، ادھر کتے بھاگ رہے ہیں، ادھر اپنے جناب مرغیاں پھر رہی ہیں، وہاں تو یہ تھوڑی ہوتا تھا کہ بڑے وہاں ٹھاٹ باٹ ہو رہے ہیں حضرت صاحب کے، وہاں جو صحیح اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے تو نا پھر کیا ہوتا ہے کہ چیونٹی ہیں، مکھی ہیں، سب کاٹتا ہے آدمی، سب نخرے ختم ہو جاتے ہیں۔
کھانے کو ایک دن میں ایک دفعہ روٹی ملتی، وہ بھی خالی تندور کی روٹی اور اس کے ساتھ آلو کا سالن، رات کو عشاء کے بعد، سارا دن کچھ نہیں ملتا. ہاں ایک چیز ملتی ہے، اللہ کا ذکر ملتا ہے. تو میرے بھائی وہ لگی ہوئی تھی مجلس. وہاں کیا ہوتا تھا اس مجلس میں، میں کہا جانور پھرتے تھے. ایک کتا تھا، وہ کتا بھی مجلس میں بیٹھنے لگا. تھوڑی دور فاصلے وہ بھی بیٹھ جاتا تھا. اور حضرت جب باتیں چلتی تھیں، ملفوظات چلتے تھے، اس کو کتے کی طرف دیکھتے ہوتے تھے. کتے کے اندر رنگ چڑھ گیا، جانور کے اندر رنگ چڑھ گیا. تو جب اٹھ کے جاتے تو جب آگے جاتا تو سارے کتے اس کے گرد بیٹھ جاتے تھے. تو حضرت فرماتے تھے یہ بھی شیخ بن گیا. ملفوظات کہتے یہ بھی شیخ بن گیا. ہوا کیا، ایک دفعہ کتا غائب، نظر نہیں آ رہا. تو 2-3 دن کے بعد غائب کرتے ہیں بھائی ایک غائب ہے، کدھر گیا؟ کلوا نام رکھ دیا انہوں نے اس کا. حضرت نے نظر نہیں آ رہا کلوا، بات کافی دنوں سے غائب کدھر ہو گیا. دیکھا جناب کچھ دنوں کے بعد کلوا آیا اور اس طرح منہ کو چھپایا، دور منہ کو نیچے کر کے بیٹھ گیا. تو حضرت نے صاحب کشف تھے، باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ دیکھیں کتنے بے حیا لوگ ہوتے ہیں کہ زنا کر کے آتے ہیں اور بزرگوں کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. کم سے کم توبہ تو کر کے ہیں، توبہ تو مانگیں. تو یہ انہوں نے اپنی مجلس میں بیان دیا. اس کے بعد جو وہ کلوا اٹھا، اور کلوا اٹھا اس نے جا کے اپنی گردن کو پھنسایا کسی چیز میں اور اپنی جان دے دی. تو اب 2 دن نہیں آیا تو حضرت نے پوچھا بھی کلوا پھر نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ کہ حضرت کلوا اس دن آپ کی مجلس سے اٹھ کے گیا تو ہم نے دیکھا اس نے ایک جگہ اپنی گردن پھنسائی اور جان دے دی. تو حضرت کہتے ہیں واہ، انسان سے تو دیکھنے جب اللہ والوں کے پاس ایک کتا بیٹھتا ہے تو اس میں بھی حیا آ جاتی ہے. تو کیا جب انسان ایمان والا بیٹھے گا تو اس میں حیا نہیں آئے گی؟ آپ دیکھیں تو جانوروں پہ بھی صحبت کا اثر ہو جاتا ہے. اللہ والوں کی صحبت میں جانوروں پہ بھی اثر ہو جاتا ہے اور گناہ ختم کرنے کی طرف توجہ کرتا ہے. تو میرے بھائی اس کا علاج یہ ہے، جس طرح بتا رہا ہوں آپ کو حیا کا، کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا شروع کرے. جب اللہ والے کی انسان صحبت میں جاتا ہے الحمدللہ اس کی زندگی اندر سے بدلنا شروع ہو جاتی ہے. وہاں کچھ چیز کام نہیں ہوتی، وہ اندر کی جو بیماریاں ہوتی انسان کی. جیسے میں نے آپ کو حیا کے بارے میں بتایا، حیا اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی شیخ کے پاس بیٹھنا پڑے گا، جانا پڑے گا. پھر وہاں دوستی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، تعلقات بڑھانا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن صحبت رکھنا کسی اللہ والے کی یہ زندگی کے اندر بہت ضروری چیز ہے. یاد رکھیں اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے ہر نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ مجھے تنہا نہ چھوڑ، مجھے کوئی اچھا ساتھی دے جس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار سکوں اور جو میرے عیبوں کو ختم کر سکے اور میرے اندر برائیوں کو نکال سکے. تو اللہ تعالیٰ کل ہم سے پوچھے گا کہ اسباب موجود تھے، تم کم سے کم دعائیں مجھ سے مانگ لیتے. ہم تو یہ دعا بھی نہیں مانگتے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمیں نیک انسان دے دے. ڈرتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگ لی قبول ہوگی تو ہمیں اتنی دور جانا پڑے گا. پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں، دکان کھول کے ہم مکان والے کی صحبت میں بیٹھتے پھریں گے. کہیں انہوں نے یہ کہہ دیا تو ہمیں کرنا پڑے گا، کہیں فلاں ہوگے تو کرنا پڑے. اللہ کے بندے، اللہ والے کسی کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ کسی کی زندگی کیوں ڈسٹرب کریں گے؟ وہ تمہارے وقتوں کو کیوں ختم کریں گے؟ تمہارے گھر کے وقت تم سے وہ کیوں لیں گے؟ انہیں سے کیا تعلق ہے؟ یہ سب شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں. متواتر ویسی زندگی انسان کی چلتی رہتی ہے، لیکن الحمدللہ صحبت سے، محبت سے، ریلیکس سے اس کی زندگی کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو عرض یہی کر رہا تھا، آج کا جو خلاصہ گفتگو یہ تھا کہ حیا جو بہت بڑی چیز ہے اور اس کی ججمنٹ ہم نے کرنی ہے. الحمدللہ کہ تزکیہ اپنا کرنا ہے کہ ہم میں کتنی حیا موجود ہے. وہ بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گی. اگر نظر چل رہی ہے کہ گولی کالی کے پیچھے سمجھیں کہ حیا ختم، سب سے پہلے نظر بتائے گی آپ کہ کدھر جا کدھر رہی ہے، پھر کس طرف رہی ہے. ان چہروں پہ کیسے حیا آ سکتی ہے کہ جن چہروں پر غیر محرم کی نظریں گندی پڑتی ہوں تو ان کا میل کچول تو ان کے چہروں پہ آ جاتا ہے. تو ان عورتوں کے چہروں پہ خوبصورتی آئے گی کیسے؟ جب حیا ہی نہیں تو خوبصورتی کیسی؟ چاہے کتنا میک اپ لگا لیں وہ عورتیں، لیکن کیونکہ ان کی چہروں پر غیروں کی نظریں پڑتی ہیں، غیر محرموں کی نظریں پڑتی ہیں، وہ تو اتنی گندی نظریں ہوتی ہیں کہ ان کے چہروں کو میل سے بھر دیتی ہیں، گناہوں سے بھر دیتی ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں چلتا بیچارے کو کہ میرے چہرے پہ کس کس کی نظر پڑی ہے. ادھر والا بھی ادھر والا بھی، ہر آدمی کی نظر پڑتی ہے گند اس کے چہرے پر. اس نے اللہ کے نبی کا حکم نہیں ماننا، اس نے عائشہ صدیقہ کی نقل نہیں کرنی، اس نے فاطمہ والا حیا نہیں لینی. ایک سرخی نہیں ہوگی لیکن وہ خوبصورتی ہے، وہ لالی ہوگی. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حیا کی خوبصورتی عورت کے اندر. یہ خود بگاڑ رہے ہیں ہم نے اپنے چہروں کو.
یہ سب آرٹیفیشل چیزیں لے کے، کیونکہ جب تک اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے اعضاء کو نہیں استعمال کریں گے، آنکھوں کو ویسے استعمال کریں. ہم بھی مرد کو بارے میں کہتا ہوں، مردوں نے اپنے چہرے کو بگاڑا ہوا ہے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں. ہم اگر اللہ کے حکم کے مطابق اپنے کو چہرہ رکھیں تو صحیح حسن آتا ہے. ہم خود اپنا حسن پیدا کرتے ہیں کانٹ چھانٹ کر کے، صابن لگا کے، پتنے الٹی سیدھی حرکتیں کر کے، اور پھر ہم بڑے حسین لگ رہے ہیں. اللہ کے بندے تو وہی معاملہ ہے. کیسے حسن آ جائے گا کہ ہم نے اپنے جس حسن کو اللہ نے تمہارا حسین کرنے کے لیے دیا اس کو تو تم اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے ہو، تو حسن کہاں سے آ گیا؟ یہ شیطان کا دھوکہ تمہیں حسین دکھا رہا ہے. حسین نہیں ہے. حسن تو جو ہے اللہ نے کیوں اپنے چہروں کو خراب کرتے ہو؟ اپنی طرف سے حسین بن رہے ہو، یہ حسین نہیں ہے. جو اللہ کے احکامات کے مطابق کسی بھی اپنے جسم کے اجزاء کو استعمال کرے گا وہ تباہی کر رہا ہے. اس میں کہاں سے حسن آ جائے گا؟ بے حیائی آئے گی اس کے اندر. ہزاروں جگہ پہ پھریں گے آپ، خاتون ہزاروں جگہ پھرتی، اس دکان پہ اس دکان پہ، ہزاروں مرد نام لیں گے آپا جی آپا جی، لیکن کوئی نگاہیں کچھ اور کسی اور رنگ سے ان کے چہرے پہ پڑتی ہوں. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا قانون ہے کہ جس میں عورت چلتی ہے اس کے پیچھے شیطان چلتا ہے. حدیث ہے. تو یہ سب کچھ ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ حیا نہیں ہے. حیا نہیں. حیا ہو تو چہرے پہ باہر نکل جائے. میں نے ایک خاتون کی آپ کو مثال دی ہے. ایک عام مسلمان عورت تھی، کہتی میں وہ ہاتھ بھی اپنے جسم پہ نہیں لگاؤں گی تو میں کس حیا سے اللہ کے سامنے داخل ہوں گی کہ کوئی غیر عورت جس سے ہاتھ غلط ہو میرے جسم پہ لگ جائے. تو میں کہتا ہوں کہ وہ عورت کیا شکل دکھائے گی، چاہے لاکھ قرآن پڑھ لے، لاکھ نمازیں پڑھ لے، لاکھ تہجد پڑھ لے، لیکن وہ اللہ کو کیا چہرہ دکھائے گی جس پہ یہ تو ملٹی کلچر ہے، ہر ایک کی گندی نگاہ اس کے چہرے پہ پھسلی ہوگی. وہ کیا چہرہ دکھائے گی؟ وہی کر سکتی ہے جس میں غیرت اور حیا نہ ہو. اللہ پاک ہم سب کو با حیا اور حیا نصیب فرمائے، شرم حیا نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمارا سب کہنا اور سننا قبول فرمائے. روشی پڑھیں.